पाक की बेहुरमती कुरान पाक के मुजरिमों को गिरफ्तार करो। कुरान पाक के मुजरिमों को गिरफ्तार करो। कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को गिरफ्तार करो। कुरान पाक की बेहुरमती कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर। आज हमारी छोटी सी कॉल पर एकदम सारे इकट्ठे हुए। हम सानिया नवाकिली बाईपास पे जो वाक़या हुआ, कुरान पाक को शहीद किया गया, उस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं मसीह को, और उन अनासिर को ये बताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम, क्रिश्चियन और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़वाम हम मुत्तहद हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम मुत्तहद रहें। लेकिन कुछ अनासिर अपने ज़ाती मकासद की बिना पर वो कौमों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको उनके मकासद में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और मसीह कौम हमेशा पुरअमन कौम है, और उन्होंने चाहे वो न्यूजीलैंड का वाक़या हो या श्रीलंका का वाक़या हो, उन्होंने हर वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और बर वक्त उस पर मजम्मत के लिए सब जमा हुए। मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल के वाक़े की नवाकिली में हमारे जितने भी ग्रुप थे जमीयत उलमा इस्लाम के जो यूनिट थे, उनको मुतहद किया कि इस वाक़े में कोई बेगुनाह पर कोई भी तशद्दुद ना कर पाए। और हम बिल्कुल इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर हम लोगों ने जोश से नहीं होश से काम लेना है। और उस अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी रात मेरे साथ राब्ते में रहे, और उन्होंने सारे अपने साथियों को, यूनिटों को, अपने ज़िम्मेदारान को कहा कि इस पर बिल्कुल सही तरीके से नज़र रखनी है कि कोई भी किसी बेगुनाह को कोई नुकसान न पहुँचाए। और कुरान की बेहुरमती नामंजूर। अभी मैं हाफिज जफर साहब को कहूँगा कि वो अपनी ख्यालात का इज़हार करें। कल जो वाक़या हुआ था कुरान शरीफ की बेहुरमती का, हम लोग इसके भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इसमें मुकम्मल तहकीकात की जाए और जो बंदे इसमें मुलव्वस है उसको गिरफ़्तार किया जाए, और जितना कम्यूनिटी है दूसरे कम्यूनिटी इसमें मुलव्वस ना किया जाए। जो बंदे ने ये काम किया, कुरान पाक की बेहुरमती किया हुआ है, तो इसका फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और इसके लिए कमीशन बनाया जाए। मेहरबानी। हाफिज मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नफ़रत वाक़या हुआ, इससे कबल भी इस किस्म के वारदात और वाक़यात हुए हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने बहैसियत एक मजहबी जमात इस किस्म के वाक़यात को हमेशा एक नस्ली फसादात का रंग देने के बजाय इसको हमेशा सही तहकीकात की बुनियाद पर हल करने की कोशिश की। कल के वाक़े में भी बाज़ अनासिर ने इस वाक़े को अक़वाम को लड़ाने और इससे फ़साद और फितना फैलाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोयटा के अमीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान रफ़ीक साहब चूँकि सफ़र में थे, रात को 3 बजे पहुँचे। 3 बजे पहुँचने के बाद उन्होंने मुसलसल तमाम साथियों से राबते किए। फजर के बाद जब साथियों से राबता हुआ तो उनको यही कहा गया कि ये एहतजाज ख़त्म किया जाए। यहाँ कोयटा के जो इंतज़ामिया है, DIG से लेकर SHO तक सबसे राबता किया गया कि कुरान मजीद एक मुक़द्दस इलाही किताब है, जितने भी मुक़द्दसात हैं
ہمیں ان سب کا احترام ہے. ہم یہاں پہ کوئٹہ کے باسی ہیں, اقلیتی برادری ہے یا کوئٹہ کے رہنے والے جتنے بھی اقوام ہیں, ہم تمام مقدسات الہی کا احترام کرتے ہیں. اس قسم کے واقعات یہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہوتے ہیں یا اقوام کو لڑانے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اقوام کو لڑانے سے بھی بچانا ہے اور جذبات سے کام لینے کے بجائے ہوش سے کام لینا ہے. لہٰذا ہم اس احتجاج کے ذریعے حکومت وقت جو اس تمام تر واقعات کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے, ہم نے جذبات کو پروان نہیں چڑھانا بلکہ ہم انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں کہ فوراً FIR سے کام لیتے ہوئے آپ ان مجرموں کو کفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے اس واقعے کو ایک تو قرآن مجید کی بے حرمتی کی, اس کے بعد مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی. اگر حکومت وقت نے ہوش کے ناخن نہ لیتے ہوئے اس واقعے کے مجرموں کو کفر کردار تک نہ پہنچایا تو اس سے کوئٹہ کے حالات خراب ہونے کی طرف جائیں گے, جس کا ذمہ دار پھر کوئٹہ کا انتظامیہ ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام کارکنوں کو کوئٹہ کے عوام کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے اور انشاءاللہ چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس واقعے کے اصل مجرموں کو کفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. میں مسیحی برادری کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی, احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہم برادر اقوام ہیں, ہم مسلمانوں کے مقدس کتاب کا احترام کرتے ہیں, ہم تمام مقدسات کا احترام کرتے ہیں. میں تمام یہاں پہ موجود ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس واقعے میں غفلت سے کام نہیں لے گی بلکہ ہر میدان اور ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. زندہ باد مسلم مسیح اتحاد زندہ باد مسلم مسیح اتحاد زندہ باد نامنظور نامنظور قرآن کی بے حرمتی نامنظور نامنظور قرآن کی بے حرمتی نامنظور نامنظور. یہ تھے ہمارے حافظ صاحب. حافظ صاحب یقیناً ہم تمام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید ہمارے لیے بہت محترم کتاب ہے اور اس کے جتنے بھی جس نے بھی اس کی بے حرمتی کی, اس کو شہید کیا, اس انسان کو قانونی طریقے سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے, کیونکہ اس معاملے میں کسی کو کوئی معافی کی گنجائش نہیں, وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یقیناً ہم بھی گورنمنٹ آف بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اصل مجرموں کو گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارے درمیان سابق ناظم سابق راجپوت ہیں, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کل قرآن پاک کو شہید کرنے کا واقعہ ہوا ہے, اس سے ہماری پوری قوم اور ساتھ ہماری مسیح برادری جو ہے آج جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے فوری طور پہ کال کی ہے. ابھی مجھے چند ہی سیکنڈ 15 منٹ 10 منٹ پہلے اطلاع ملی تو میں ادھر فوری طور پہ پہنچا. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے, یہ بہت ایک فکر کی بات ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھی بھی ابھی, میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے میرا, ہمارے ساتھی ابھی سارے اکٹھے تھے ہمارے ضلعی دفتر میں, تو میں نے پہلے سمجھا کہ ہم اپنا احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کرائیں. ہم انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم پہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے کوئی سیاسی پارٹیاں علیحدہ ہیں, ہم سب بھائی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بھی ایک ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ ہوش کے نہ خون لیں اور اس مسئلے کو فوری طور پہ جو ان کے ملزم ہیں, جنہوں نے, ہم تو ان کو دہشت گرد کہیں گے, وہ لڑانے کی سازش کر رہے ہیں. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر وہ وقت آ گیا کہ ہم فوری طور پہ لڑائی جھگڑے کریں, مگر ہمارا گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے ہماری جو کہ فوری طور پہ انہیں گرفتار کیا جائے. یہ نہ ہو آج آج ایک رات گزری ہے, ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں, یہ نہ ہو سارے روڈ بلاک ہوں اور ہر جگہ احتجاج ہو, پھر ہماری گورنمنٹ نہ خون کے ہوش لے, فوری طور پہ ملزموں کو گرفتار کرے. ہمارا ایک بار پھر مطالبہ ہے اور میں مسیح برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے فون آیا
میں اپنا بھی ہمارا اجلاس ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہماری قرآن پاک اور ان اہم کتابوں کے لیے جان مال اولاد بھی قربان ہیں۔ اللہ سازش کی گئی ہے اور ہم لوگوں نے اس طرح کو ناکام بنا دیا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جو ہمارے اقلیتی برادری ہے، ہمیں ادھر کوئٹہ میں پورا پاکستان میں یہ انسانی بنیادوں پر ہم نے ایک اپنے آپ کو رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہے۔ جتنا بھی وقت مصیبت آیا جمعیت علماء اسلام اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ انشاءاللہ ابھی 6 بجے پروگرام ہے، اس میں بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پوری نمائندگی ہوگی انشاءاللہ۔ میں اب ایک بار پھر مسیح برادری جو دوستوں نے احتجاج کال کیا ہے، میں ان کی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔